السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ساتویں جماعت کے جو ہمارے طالبات ہیں ان کے لیے یہ کلاس پچھلے ایک دو روز سے ہم برزخامہ کی تاریخی اہمیت لیسن جو ہے پڑھ رہے ہیں، تو ہم نے اس کا شروع کا حصہ پڑھا ہے، تو آج ہم آگے جا رہے ہیں۔ جب ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ماہرین نے اس تہذیب کے 4 ادوار یا زمانے متعین کیے ہیں، تو پہلا زمانہ جو ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی بات ہم نے کی تھی، جیسے کہ برزخامہ کے باشندے شروع میں گڑھی نما غاروں میں رہتے تھے، وہاں اپنی زندگی گزر بسر کرتے تھے، اور جو گڈھے وہاں دریافت ہوئی وہ 3 سے 4 میٹر چوڑے اور 4 سے 5 میٹر 3 سے 4 میٹر گہرے اور 4 سے 5 میٹر چوڑے ہیں۔ اور یہ بھی ہمیں پتہ چلا تھا کہ یہ گڈھے جو تھے انہوں نے نوکیلے پتھروں سے کھودے تھے، اور یہ بھی ایک بات ہمیں پتہ چلی تھی کہ ان گڈھوں کے دانے نسبتاً تنگ تھے، اور بعض گڈھوں میں دیوار کے ساتھ زینے بنے ہوئے تھے جن کے ذریعے سے لوگ ان میں اتر جاتے تھے۔ اور آگے جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے دہانے پر کھمبے گاڑنے کے نشانات پائے جاتے ہیں، یعنی کچھ گڈھے ایسے تھے جن کے دہانے پہ کھمبے گاڑنے کے نشانات پائے جاتے ہیں۔ لگتا ہے تو ایسا ہونے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ برف اور بارش سے بچنے کے لیے گڈھوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ان پہ چھت بنائی جاتی تھی، اس لیے بعض گڈھوں پہ کھمبے گاڑنے کی نشانت پائی گئی ہے۔ یہ چھت بوجھ پتھر کی ہوتی تھی، یہ جیسے آج کی زمانے کی مطلب کوئی ٹھوس لکڑی وہ نہیں، بلکہ یا ٹین ایسی کوئی چیز نہیں، بلکہ تب یہ بوجھ پتھر یعنی ایک درخت کی وہ چھلکے سے ہوتے تھے، اس سے یہ بناتے تھے۔ بوجھ پتھر یعنی بوجھ درخت کا چھلکا قدیم زمانے میں اسے کاغذ کے بجائے استعمال کرتے تھے، یعنی ایک کاغذ جیسا یا کسی درخت کی چمڑی، یعنی بوجھ درخت کی چمڑی ہوا کرتی تھی، وہ چھت پہ استعمال ہوتی تھی۔ گڈھوں کے باہر ادھ جلے بوجھ پتھر سے اس کے استعمال کا پتہ چلتا ہے، اور بوجھ پتھر سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ ادھ جلے جب ملے کہ ان کا استعمال جلانے میں بھی وہ کرتے تھے۔ گڈھوں میں راکھ اور کوئلہ دریافت ہوا، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک بات ہے، گڈھوں میں راکھ دریافت ہوا، کوئلہ دریافت ہوا، جو اس بات کا اشارہ ہے کہ ان میں لوگ رہتے تھے اور چولہا جلاتے تھے، یعنی ان گڈھوں کے اندر لوگ رہتے تھے اور چولہا بھی جلاتے تھے۔ ایسے آثار بھی ملے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ گرمیوں میں یہ لوگ گڈھے سے باہر بھی چولہا جلاتے تھے۔ کشمیر کی یہ قدیم باشندے گڈھوں میں شاید اس لیے رہتے تھے کہ موسم سرما کی شدید سردی اور برف باری سے محفوظ رہیں، بچ جائیں۔ تو ابتدائی دور میں یہ لوگ مٹی کے برتنوں کا استعمال کرتے تھے۔ یہ بات وہاں سے صاف ظاہر ہوتی ہے کہ پہلے زمانے میں یعنی پہلا جو اس کا دور تھا، تو وہاں کے لوگ جو برتن استعمال کرتے تھے وہ مٹی کے تھے۔ یہاں جو برتن دریافت بے ڈنگ تھے، یعنی ان کا کوئی ڈنگ نہیں تھا، کوئی سٹائل نہیں تھا، وہ سیاہ مائل رنگ کے برتن تھے، اور جن کی باہری سطح پر گھاس کی بنی ہوئی چٹانوں کے نشان وہاں پہ نظر آتے ہیں۔ تو اس سے مطلب یہ ہے کہ یہ برتن جو ہے ہاتھ سے بنائے گئے، اور ان برتنوں کو شاید سکھانے کے لیے چٹائیوں پہ رکھا جاتا تھا۔ اس طرح کے برتن جو ہیں یہ شمالی چین اور بلوچستان میں بھی دریافت ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تہذیب ہے یہ چینی اور بلوچستانی تہذیب کے ساتھ بھی ملتی جلتی ہیں۔ ابتدائی دور کے یہ باشندے مچھلیوں کا شکار بھی کرتے تھے، اور لوگ ہڈیوں کے آلات استعمال کرنے میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ یہاں پہ ہڈیوں کے بنے ہوئے مچھلیاں پکڑنے کے کانٹے، سوئیاں، آری، چاقو، زمین کھودنے کے ہتھیار وغیرہ ملے ہیں، تو ان سے ان کی ہنرمندی کا پتہ چلتا ہے۔ یہاں پتھر کے اوزار بھی ملے ہیں۔ تانبے سے بنی بعض چیزیں ماہرین کے خیال میں یا تو یہاں چین سے آئی ہیں یا پھر چینی سامان کو دیکھ کر بنائی گئی ہیں۔ تو یہ تھا اس کا پہلا دور، یعنی برزخامہ کی جو تاریخ ہے، تہذیب ہے، اس کا پہلا دور جو ہم نے پڑھا۔ اس میں خاص باتیں جو ہیں وہ گڈھوں میں رہتے تھے، گڈھوں کے اندر آگ جلاتے تھے، کبھی گڈھوں کے باہر بھی آگ جلایا کرتے تھے، تو ان کے برتن مٹی کے تھے، اور گڈھوں میں اس لیے رہتے تھے تاکہ شدید سردی اور برف باری سے محفوظ رہیں۔ تو ان کے جو برتن تھے وہ بے ڈنگ تھے، ان کا رنگ سیاہ مائل تھا، اور وہ برتن جو ہے شمالی چین اور بلوچستان میں دریافت ہوئے برتنوں سے بھی ملتے ہیں۔ مچھلیاں پکڑنے میں بھی مہارت رکھتے تھے، ہڈیوں کے اوزار بنانے میں بھی ان کی مہارت تھی۔ تو مچھلیاں پکڑنے کے کانٹے، سوئیاں، آری، چاقو، زمین کھودنے کے ہتھیار وہاں ملے ہیں۔ تو کچھ چیزیں پتھر کے بنے ہوئے ملے ہیں، تو بعض چیزیں جو ہے تانبے سے بنی ہوئی جو چیزیں ہیں
ماہرین کا ماننا ہے کہ یا تو یہاں چین سے آئی ہے یا پھر چینی سامان کو دیکھ کر بنائی گئی ہے۔ تو اس طرح سے آج کا جو مکمل یہ ٹاپک ہے مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس کا اگلا حصہ اگلے کلاس میں اپلوڈ ہوگا۔ خدا حافظ۔